کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان المبارک کی یہ خوبصورت سعادت ہے بہت زیادہ مبارک ہو۔ آپ سارے خوش نصیب ہیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً جو یہاں موجود ہیں یہ بھی خوش نصیب ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، مسکرانے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ وجہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم خوش نصیب ہیں۔ لوگ پورا سال دعا کرتے ہیں میرے مالک و مولا اپنا مہینہ عطا فرما تاکہ ہم دل جوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں، کیونکہ یہ آفر والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آفر ہی آفر ہے۔ ہم کہیں دیکھ لیتے نا، کہیں سیل لگی ہوئی ہو تو میں فوراً وہاں بھاگتا ہوں کہ یار سیل لگی ہوئی ہے، جا کر کچھ چیزیں گھر والوں کے لیے حاصل کر لیں، کچھ اپنے لیے لے لیں۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، یہ رمضان ہے، سیل کا مہینہ ہے، آفر ہی آفر ہے رب کریم کی طرف سے۔ اتنی آفر ہے، آپ جتنی حاصل کرنا چاہیں اتنی آپ کے لیے کم ہے۔ مفتی صاحبان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے جانیں گے کہ یہ رمضان بابرکت مہینہ کیوں ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ رمضان سے پہلے مہینہ جو گزرا شعبان المعظم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اس سے پیچھے اگر ایک قدم ہم لے جائیں، اپنے قدموں کو ایک قدم پیچھے جائیں تو رجب ملتا ہے۔ رجب امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، امت کے مہینے کے بعد سرکار کے مہینے کے بعد اللہ کا مہینہ، اللہ سے عیدی حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ۔ تو اس پر کس طرح ہمیں وقت گزارنا چاہیے، اس مہینے میں کس انداز میں رمضان میں عبادات کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آج ہم جانیں گے۔ کوشش کریں گے کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں جان سکے۔ اس پر بات کرنے کے لیے بہت پیاری، بہت خوبصورت، بہت ہی دل نشیں ہستی جو ہمارے درمیان ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی مفتی صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں آپ کو بھی ہماری طرف سے مبارک ہوں جی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو حامد بھائی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یقیناً جمعے کا بابرکت دن ہے اور اس دن جتنی عبادات کی جائیں اتنی کم ہے، اور بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود عام دنوں میں بھی پڑھا جائے، جمعے کے دن تو خاص کر دیا جاتا ہے، زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور رمضان کا جمعہ آیا ہے، نور و نالا نور ہے۔ ناظرین، جمعے کا دن بھی ہے، مغرب سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے، یقین جانیے بڑی برکتیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، بہت پیاری، بہت حسین شخصیت، اکثر اوقات آپ ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کو بھی رمضان المبارک کی بابرکت سعادتیں مبارک ہوں جی۔ مفتی صاحب، ناظرین اب آج دیکھیں نا، آج ہمارے پروگرام میں حسین لوگ موجود ہیں۔ یہ حسین چہرے کی خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ناظرین اکرام، یہ ایک روحانیت کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ اور دو مفتی صاحبان موجود ہیں۔ آج جتنا سمیٹنا ہے، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیجئے، علم حاصل کر لیجئے۔ لوٹنے کا مزہ آج کی رات ہے جی، وہ ہم سنتے ہیں نا جو بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں، لوٹنے کا مزہ آج کی رات، اور آج تو جمعے کا بابرکت دن ہے۔ میرے ذہن میں بڑے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً سوالات کرتا چلوں۔ اپنے انٹرو کو مختصر کرتے ہوئے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو مفتی صاحب، جمعے کا دن بھی ہے اور پھر رمضان کا پہلا جمعہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور ماہ رمضان المبارک کی اس عظیم دن جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج ہم سب حاضر ہیں۔ بے شک، اور اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا، جس طرح بے شمار اس نے نعمتیں عطا فرمائی، وہاں ایک نعمت رمضان کا ملنا بھی ہے۔ تو جو آپ احساس کی بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا مومن رمضان سے محبت کرتا ہے، بے شک، وہ رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے رخصت ہونے پر غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو واقعتاً ابھی آغاز کے دن ہے، اور اس دفعہ کا رمضان جو ہے کراچی والوں کے لیے خصوصاً موسم کے حوالے سے بھی بڑا اچھا ہے، اور آنے والے جتنے بھی رمضان ہوں گے وہ بہتر ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے شروع میں ہی ہمیں بہت سے افراد نے رمضان سے پہلے ہی اسکیجول اپنا بنا لیا ہوگا، جدول، ایک ٹائم ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا لیا ہوگا، اور اس کے حساب سے وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید اب بھی
کچھ اپنی مصروفیات نجی معاملات کی وجہ سے اس چیز سے رہ گئے ہوں گے، تو میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ ابھی آغاز ہے، ابھی آغاز میں ہی آپ اپنا اسکیجول سیٹ کر دیں. یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ رمضان المبارک میں تو ہر نیکی 70 گناہ بڑھا دی جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا نفل کا ثواب 70 اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو عام دنوں میں جو درود پاک پڑھے تو اسے اگر ایک درود پاک پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں تو رمضان المبارک میں ایک درود پاک پڑھنے پر 70، پھر وہ جمعۃ المبارک کی 27 گنا اور اضافہ ہو جائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء. بعض لوگ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کر دیا، یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے. اب ان لمحات کو، ان قرب کے، ان نیکی کے ان لمحات کو ضائع کرنے سے ہم نے رہنا ہے. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے، روزہ تو ہے نا، روزہ تو رکھا ہے، روزہ بذات خود روزے میں چلنا پھرنا یا سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ روزے کی عبادت ہونے کی وجہ سے ثواب ملے گا. تو اب روزہ ہے، روزے کے ساتھ ساتھ جب آپ کو فراغت کے ساتھ وقت ملے، فاضل وقت ملے، تو اس میں کوشش کریں زبان ورد درود مصطفیٰ ہو، زبان ورد ذکر خدا ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان صداؤں میں اور ان ذکر کی ان الفاظ میں ہی ہماری زبان مصروف ثنا ہو، مصروف حمد ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کا آپ نے دیکھا ہوگا، حامد بھائی مفتی صاحب بھی اس کے شاہد ہوں گے، کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے باقاعدہ گھروں میں ایک مقابلہ ہوتا تھا کہ میں نے اس رمضان 7 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، میں نے اس رمضان 5 قرآن ختم کرنے ہیں، 3 قرآن ختم کرنے ہیں. ہمارے کتنے ہو گئے، آپ کے کتنے ہو گئے. اس طرح پھر آخری ایام میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے. ختم کی جو نا محافل ہوتی تھی، وہی دوبارہ ہمیں بولتے نا پیچھے پلٹ کر دیکھ اور عہد وفا کر. تو پیچھے دوبارہ پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اپنے بزرگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے دادا، میرے نانا، میرے بزرگ جو ہیں وہ قرآن پڑھتے تھے اور اتنے قرآن ختم کرتے تھے، تو اب ہم اس عمر پر آئے ہیں، ہماری وہ ذمہ داری ہے. ہمارے بچے دیکھیں کہ ہمارا والد رات کو تہجد میں اٹھ کر تہجد بھی پڑھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد بھی قرآن پڑھتے ہیں. کوئی ایسا اسکیجول جو ان کی تعلیم اور تربیت کا سبب بھی ہو اور ہماری بخشش اور ہمارے نیکیوں میں، نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے اضافے کا سبب بھی بن جائے. تو سب سے پہلے میرا بنیادی نقطہ یہ ہے، کیونکہ آج ہم بالکل آغاز میں کھڑے ہیں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور انشاءاللہ اس مرتبہ 5 جمعۃ المبارک ہمیں میسر ہوں گے انشاءاللہ. یہ رمضان مطلب کتنی برکتوں والا ہے، کتنی چیزیں ہیں جو انسان سوچے تو سب اللہ عطا فرما رہا ہے. تو سب سے پہلے اپنا اسکیجول، ٹائم ٹیبل بنا لیں تاکہ کسی طرح کی کوئی غفلت نہ برتیں، پھر ہم بعد میں آخری دنوں میں پریشان ہوں، پچھتائیں کہ یوں کر لیتا. پچھتانے سے احتیاط بہتر ہے. تو ابھی سے آپ احتیاطاً اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا. بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب آپ نے کہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں. یقیناً شروع کے جو دن ہوتے ہیں 2-3 دن بندہ اس میں کوشش کر ہوتا ہے اپنا ٹائم سیٹ کرو. جب جمعے کا دن آ جاتا ہے تو جمعے کے دن کے بعد تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہی کم ہے. ناظرین 3 رمضان سمجھ لیجیے، 3 یا 4 رمضان ہمارے گزر گئے، اب آگے کتنے رہ گئے پتہ ہی نہیں چلتا، یوں گزر جاتا ہے، اگلا جمعہ آ جائے گا. مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ہم نے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، عالم اسلام کی جانب سے بھی اسکرین کے ذریعے آپ کو مبارکباد پیش کی. اب میں چاہوں گا ہمارے ناظرین جو آپ کو سن رہے ہیں، جمعے کی بابرکت سعادتیں بھی ہیں. جمعہ تو ہم نے ادا کر لیا الحمدللہ، اللہ کرے پوری زندگی ہم نمازیں ادا کرتے رہیں. لوگ نماز کی کثرت رمضان میں کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ تھوڑے سست پڑ جاتے ہیں. نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی مشکور و ممنون ہوں محترم جناب حامد بھائی، اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. جس پیار اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس پروگرام کو منعقد کیا، اللہ رب العزت اس کی برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو متمتع فرمائے. بلا شبہ جس طریقے سے قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بے شمار ہیں اور ہر عمل کا اجر اور ثواب عام دنوں میں جو 1 گناہ ہوتا ہے اسے 7 گنا سے لے کر 70 گنا اور 70 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. سب سے بڑھ کے میں یہ عرض کروں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں. آپ توجہ کیجئے
دین متین کے اندر جتنے بھی نیک اعمال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کا اجر اور ثواب مقرر کر دیا گیا ہے۔ آپ کوئی نیک کام کریں اس کا اتنا ثواب ہے، کسی کو صدقہ دیں اس کا اتنا ثواب ہے، کسی کے ساتھ نیکی کریں اس کا اتنا ثواب ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر اور ثواب مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ جب روزے کی بات آئی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے، رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا واہ ہوں۔ واہ واہ، سبحان جس اللہ۔ طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہمارے قلوب و اذہان میں نہیں سما سکتی، وہ ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، بے شک۔ بالکل اسی طریقے سے رمضان کے روزے کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ماورا ہے، بے شک۔ ہمارے عقل اور شعور اور فہم و فراست میں نہیں آ نہیں آ سکتا۔ سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تو صرف روزے کی بات ہے کہ ایک روزہ رکھنے کا اتنا اجر اور ثواب، تو عزیزان ذی وقار اس کے علاوہ دیگر اگر عبادتوں کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا ایسا مقدس مہینہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے کہ جس میں ہم تھوڑی سی بھی عبادت کریں ہمارے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب کا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائیے گا، جی، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص اللہ اکبر، کہ جس شخص کو رمضان جیسا مقدس مہینہ، پوری حدیث مبارکہ اس کے 2 جز اور ہیں لیکن آخری جز بیان کر رہا ہوں، فرمایا ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے، اس میں عبادت کر کے وہ اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے، فرمایا ایسا شخص بدبخت ہے، ہلاک ہونے کے قابل آمین ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ اور آمین اس کے اوپر جبرائیل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے گویا کہ بددعا دی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بہت زیادہ سختی ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں رحمت الہی اتنی جوش میں ہوتی ہے، اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ وہ بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی تھوڑا نیک کام کرے ہم اس کی بخشش کر دیں، بندہ روزہ رکھ لے، قرآن کی تلاوت کرے ہم اس کی بخشش کر دیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت جب معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہو اور اس گویا کہ غنیمت والے موقع کو بھی ہم اویل نہ کر سکیں اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکیں، فرمایا ایسے شخص کے لیے پھر ہلاکت ہی ہے۔ رمضان میں اگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو عام دنوں میں وہ نہیں کروا سکتا۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے یہ دیگر 11 مہینوں کے لیے ہماری پریکٹس ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم جھوٹ سے بچیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم دغا بازی فریب سے بچیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہیں، اور ان گناہوں سے جب محفوظ رہتے ہیں ہم اور روزہ رکھتے ہیں اور جب نمازیں ادا کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر ایک روحانیت سی تاثیر ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور پورا رمضان اسی طریقے سے ہم گزار دیں تو ہمیں ایک اپنا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہوا لگتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے کہ جس طریقے سے رمضان کا مقدس مہینہ ہم نے گزارا، سال کے دیگر 11 مہینوں کو بھی اسی انداز سے ہمیں گزارنا چاہیے۔ بالکل مفتی صاحب اس پر بات کرتے ہیں، جو آپ نے کھانے پینے کی بھی مختصر سے آپ نے اشارہ دیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے رمضان میں ہمیں کتنا کھانا چاہیے۔ ہم تو رمضان میں ہمیں تو تھوڑا ویک ہونا چاہیے، کمزور ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا ہے رمضان کے اختتام تک لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں واک کر رہے ہیں یار؟ بڑی افطاری کر لیے، پیٹ تھوڑا باہر آ جاتا ہے، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ یقیناً یہ روحانی طور پر بھی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، جسمانی طور پر بھی ہمارے لیے اچھا نہیں۔ مفتی صاحب اس پر کیا بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ہماری چھوٹی سی مجبوری آپ بہتر سمجھتے ہیں، بریک لینا ضروری ہے۔ بڑھتے ہیں بریک کی طرف، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کہیں نہ جائیے گا۔ تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں ہوں آپ کا میزبان حامد رضا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور جمعے کے دن ہے آج ناظرین، برکتیں ہی برکتیں، سمیٹ لیجئے جتنا ہو سکتا ہے، کوشش کیجئے قرآن کی تلاوت کیجئے، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجئے، پھر اس کے بعد کیونکہ وقت قریب ہے، افطار بھی قریب ہی ہے، پھر ہم نے افطاری بھی کرنی اور اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ کتنا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، مفتی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب پراپر ماشاءاللہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، چاہے وہ سائنسی ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والی۔ مفتی صاحب لوگ رمضان میں کھاتے بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ سحری کا معاملہ ہو، افطار کا معاملہ ہو، چہرے پر میرے مسکراہٹ اس لیے آ گئی ہے کہ ظاہر ہے مفتی صاحب جمعے کے دن ویسے ہی بھوک زیادہ لگتی ہے، یہ ازمائی بھی بات ہے، رمضان کے دن جیسے بھوک زیادہ لگتی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ کھانے کے حوالے سے، کیا ہونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے؟ حامد بھائی ابھی ہمارے مفتی صاحب نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی
بلکہ ایک بات ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. جی اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے. جہاں رمضان کا ذکر ہے شہر رمضان الذی، وہاں آگے اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، سبحان نہ اللہ. دنیا میں کسی مشکل میں گرفتار ہو نہ آخرت میں. اس کی رحمت تمہیں بہانہ ڈھونڈ رہی ہے. اس کی چاہت ارادہ تم سے اے انسانوں ہم سے، وہ چاہتا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا جب ہماری کسی بندے سے جب کسی بندے سے ہماری بات بگڑتی تو ہم کہتے ہیں یار اب کیا چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ تو رب العالمین تو اعلان فرما رہا ہے میں اچھا ہی تو چاہتا ہوں، میں بھلائی تو چاہتا ہوں. اب ہم رمضان میں بھی اپنے لیے مشکل بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہر ڈاکٹر طبیب یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ آئلی چیزیں ساتھ میں آئلی چیزیں اور ادھر سے آپ ٹھنڈا فل ٹھنڈا، جی ان دونوں چیزوں کا مکسچر جب آپ بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اپنے لیے مشکل خود کھڑی کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیا. پھر کیا ہوتا ہے اس سے جو اصل نقصان ہے نا، یہ آپ نے کہا کہ تونت نکل جاتی ہے، یا یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. بعض افراد بیمار ہو جاتے ہیں، روزہ چھوٹ جاتا ہے. تو رمضان کا روزہ چھوٹنا کتنی بڑی محرومی ہے. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بالکل اتنی بڑی محرومی ہے کہ رمضان کا روزہ ہی چھوٹ گیا. طبیعت ناساز ہے، تراویح نہیں پڑھنے جا رہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ، کہولت کا شکار ہو گئے، سہولت کا شکار ہو گئے، لیٹ گئے، قرآن کی تلاوت نہیں کی. ابھی ٹائم ٹیبل کی جو ہم نے بات کی تھی، ہم نے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا کہ تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے میں کچھ قرآن کی تلاوت کروں گا، آدھا پارہ، ایک منزل، جتنی بھی ہو سکے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم یہ پڑھیں گے، یہ کریں گے. اب افطاری اتنی کھا لی، پھر تراویح کے بعد پھر آ کے ہانڈیا کو چیک کیا، گھر والوں سے پوچھا کہ کیا بنایا ہے، پھر وہ کھا کے دوبارہ لیٹ گئے. تو یہ کھانا پینا جو ہے، دیکھیں ایک بات ہے حضور نے ارشاد فرمایا سلسلۃ الشیاطین، فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جگڑ لیا جاتا ہے. لیکن نفس تو موجود ہے نا، بالکل وہ نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ اب میں نے اپنی کارروائی کرنی ہے. میرا دوست، میرا یار جو شیطان ہے وہ تو بند ہو گیا، لیکن اب نفس امارہ کہتا ہے میں نے اس کو بگاڑنا ہے. وہ پھر آپ کو الٹی چیزیں کھانے پر ابھارتا ہے. تو اتنا زیادہ شکم سیر ہو کر بھر کر کہ اس میں عبادت میں سہولت اور کہولت وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں آ جائے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور باقی چیزیں بات کی ہیں. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، آپ نے شروع میں ایک بات کی، دونوں طرح کی روایات ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رمضان حضور کی امت کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہو تو اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے. رب العالمین کو ایک بات میں ناظرین کو ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہوں گا، رب العالمین کو پوری دنیا مل کر روزے رکھے، دن رات عبادت سے بھر دے، رب العالمین کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ خالق کل شیء، اور روزے کو بھی نماز کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ خالق ہے. ہم بھی جو چیز بناتے ہیں نا، وہ چیز جب ہمیں تنگ کرے تو ہم اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، کوئی فرق ہماری ذات پر نہیں پڑتا کیونکہ ہماری اپنی ایجاد ہوتی ہے. ہم حالانکہ رب کی تخلیق کی ہوئی چیزوں سے ایجاد کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے محتاج ہیں. وہ خود خالق کائنات ہے، وہ بغیر کسی سے لے کر ذاتی طور پر ان چیزوں کا مالک ہے. لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، اس کی یہ شان ہے. اسے ہماری عبادات، ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر رمضان بنایا، رمضان میں شب قدر کو رکھا، رمضان میں جمعے کی برکتوں کو رکھا. رمضان میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ للصائمین فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحۃ للفطر او للافطار، حضور نے فرمایا ایک خوشی جب وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت کو پورا کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، صبح سے لے کر اب تک میں نے اپنی زبان کو روکا کھانے پینے سے، اپنی آنکھ کو روکا گناہوں سے، اپنی منہ کو روکا بری باتیں کرنے سے، اور سارے معاملات سے روکا اپنے آپ کو. تو اس پر شکر ادا کرتا ہے بندہ. فرمایا ایک خوشی تو افطاری کے وقت ہے، وعند لقاء ربہ، اور وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی جب وہ کل بروز قیامت روزے دار کو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا تو پھر بندہ کہے گا کہ یہ ہے روزے کی جزا، یہ ہے روزہ. حضور نے اچھا روزے دار کو اللہ کا دیدار ہوگا، اس کی جزا یہ ہے. جیسے مفتی صاحب نے وہ حدیث مبارکہ فرمائی نا کہ انا اجزا بہ، او کما قال، کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. رب العالمین کا دیدار، لقاء یار ہو رہا ہے، یار سے ملاقات ہو رہی ہے، یار کی دید ہو رہی ہے. تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تو وہ دید خدا مل جائے. اللہ اکبر، اتنی بڑی جزا. تو غفلت سے بچنا ہے ہم نے، اور یہ کھانے پینے میں احتیاط
بہت بہتر ہے. کھاتے رہیں گے, زندگی پھر ہے, کھاتے رہیں گے, ایسے کھائیں مفتی لیکن صاحب ابھی لمٹ. اپنے منہ میں تو پانی سا آ گیا ہے. ظاہر روزہ لگا ہوا ہے, ایک روزے کا سلسلہ ہے. آپ نے پکوڑوں کی بات کی, افطار میں پکوڑے نہ تو کہتے ہیں دسترخوان اس سجا, مزہ رمضان نہیں میں آ ویسے رہا. روزہ لگا ہے, یہ جملہ درست نہیں ہے, لگ نہیں سکتا. آپ زیادہ محبت پھیلا رہے ہیں لوگوں میں, مسکراہٹیں پھیلا رہے ہیں. جی جی. مگر نہ, یہ رمضان تو ہے ہی نہیں ایسا کہ ہم کہیں. نہیں مفتی صاحب, بھوک جو سحری کم کرتے ہیں ان کو تو لگتی ہے, میں سحری کم کرتا ہوں اس سے مجھے تھوڑی بھوک لگ جاتی ہے, اور جمعے کے دن زیادہ لگتی ہے, جمعہ دور پڑھنے جانا ہوتا ہے. اچھا مفتی ساجد صاحب, جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ, فضیلتیں بے انتہا ہیں. اس کی وجہ ہے کیونکہ بہت سے آفرز ہیں نا ہمارے پاس. تراویح بھی ان آفرز میں سے ایک ہے اللہ کی طرف سے. تو جو لوگ تراویح نہیں ادا کرتے, شروع کے علماء اکرام کی شکایات ہوتی ہیں ہر وقت کہ 5 سے 8 رمضان تک تو مساجد فل ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر 27ویں تک لوگ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ متفرق عبادتیں ہیں. مثال کے طور پہ صلاۃ التسبیح ہو گئی, روزے ہو گئے, اور صدقہ خیرات ہو گیا, اور یہ ساری چیزیں, جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہو گیا. یہ ساری متفرق عبادتیں ہیں. ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العزت رمضان میں جمع فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ساری عبادتیں جمع فرما دی. روزہ بھی اس کے اندر موجود ہے, جمعۃ المبارک بھی اس میں موجود ہے, صلاۃ التسبیح بھی, قیام اللیل بھی, نماز تراویح بھی, اور پنجگانہ نماز بھی. یہ ساری کی ساری سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے جمع کیوں فرمائی اس میں. جی. دوسری طرف رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میں بخشنا چاہتا ہوں, معافی دینا چاہتا ہوں, اور پھر معافی کی صورت بھی بیان فرما دی کہ اس مقدس مہینے کو میری رضا کی خاطر گزار لو اچھے طریقے سے, میری فرما برداری میں تمہیں معاف فرما دوں گا. تو یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مہینہ ہمارے لیے عبادت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. بے شک. پورے 11 مہینے ہم نے اللہ رب العزت سے دوری میں گزار دیے, دین سے دوری میں گزار دیے, جانتے بوجھتے ہوئے یا جانے انجانے میں گناہ کرتے ہوئے گزار دیے. اب ایک مہینہ ہمیں مل گیا, اس میں عبادت کر کے ہم اگر اپنے رب کو راضی کر لیں, اور وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے, وہ رب تو چاہتا ہے کہ تم تھوڑی عبادت تو کر کے دیکھو, میں خود راضی ہو جاؤں گا. بے شک, بے شک. تو اس صورت میں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اگر ہم عبادتیں کر لیں تو اپنے رب کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل بالکل. اور یاد رکھیے گا, یہ جو نفس ہے نا, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, صرف نفس جو ہے وہ ہوتا ہے, وہ ہمارے اپنے اختیار میں. یہ نفس ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں کیوں غلط کاموں پہ ابھارتا ہے, کیوں ہمیں سستی دلاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نفس کے اوپر شیطان نے رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں ورکنگ کی ہوتی ہے. جی جی. اس کے اوپر اتنا پریکٹیکل کیا ہوتا ہے, اتنی پریکٹس کی ہوتی ہے, بار بار اس کو گناہوں میں ملوث کر کے, گناہوں کی طرف رغبت دلا کے, کہ ایک مہینے کے لیے اگر شیطان چھٹی پر بھی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ نفس شیطان کا کام کرتا ہے. تو اب یہ جو ایک مہینہ ہمیں دیا گیا, اللہ رب العزت نے تو گویا کہ بندوں کے لیے آسانی فرما دی. وہ رب ہے, وہ چاہتا شیطانوں کو قید نہ کرتا, وہ چاہتا تو وہ ارشاد فرما دیتا بھائی رمضان کا مہینہ دے دیا ہے, عبادتیں کرو جس کا دل چاہتا ہے. لیکن اس رب نے مزید سہولتیں عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, شیاطین کو قید کر دیا. اب فرمایا کہ یہ نفس تمہارا ہے, اب اس نفس سے تم نے لڑنا ہے. جو 11 مہینے شیطان نے ورکنگ کی ہے, تم ایک مہینے ورکنگ کر کے شیطان کے سارے جالوں کو ملیا میٹ کر ڈالو. کیا بات ہے. اور یہ کیسے ہوگا, یہ بھی بہت آسان ہے. جو مقررہ عبادتیں ہیں صرف انہی کو بجا لائیں, پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرتے رہیں, اور روزے کو صحیح معنوں میں رکھ لیں, اور غلط کاموں سے رک جائیں. دل ہمارا یا نفس ہمارا کسی بھی غلط کام کی طرف توجہ دلاتا ہے یا ذہن دوڑاتا ہے, تھوڑی سی توجہ اللہ رب العزت کی طرف کر لیں, فوراً دماغ ہٹ جاتا ہے وہاں سے. عام دنوں کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ کر لیں تو بہت آسان ہوگا سارا معاملہ, اور بخشش بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کچھ دن نماز پڑھتے ہیں, کچھ دن روزے رکھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو شیطان نے نفس کے اوپر ورکنگ کی ہوتی ہے پورا سال, وہ شیطان کی ورکنگ جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے آہستہ آہستہ. وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر ورگلانے کی کوشش کرتا ہے نفس کے ذریعے سے, کہ ہم اپنی پرانی روٹین میں آ جائیں, پرانی روش میں آ جائیں, جس طرح ہم رمضان سے پہلے چل رہے تھے. لیکن بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے. بندے کو چاہیے اپنے رب کے فرامین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کو جاری و ساری رکھے. ایک مہینہ گزار لے, اگر اس نے صحیح معنوں میں یہ ایک مہینہ گزار لیا تو اللہ رب العزت اس کی اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ سال کے دیگر 11 مہینے بھی ہیں نا, شیطان کی 11 مہینے کی پریکٹس ایک طرف, ہماری یہ ایک مہینے کی پریکٹس ان 11 مہینوں کے اوپر حاوی ہو جائے گی, اور ان 11 مہینوں کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل, کیا بات ہے مفتی صاحب. اچھا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب, جیسے کہ رمضان کی فضیلت پر ہی بات ہو رہی ہے, اس میں ہم نے تراویح کا بھی ذکر کر لیا, روزہ
مین چیز تو یہی ہے. تو بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے بعد روزے کی اس طرح عزت اور احترام بجا نہیں لاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ روزے میں اگر ہم جتنی زیادہ عبادات کریں یقیناً اتنا ہمیں اس کی فضیلتیں ملیں گی. تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ روزے رکھنے کے بعد ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، کیا اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے؟ پلیز. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں اس کو ذکر فرمایا ہے. جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا تھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع فرما کر خطبہ دیتے تھے. ما اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا تھا تو حضور فرماتے تھے کہ ھذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مساوات کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے. سب سے پہلی بات جو صبر ہے اس پر تھوڑا سا اگر ہم غور کر لیں نا، صبر صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ اپنی طبیعت کے اندر بھی، اپنی طبعیات کے اندر بھی آپ کو ٹھہراؤ، حلم، برداشت پیدا کرنی ہے. اگر کوئی شخص آپ کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے، کوئی آپ سے ٹکرا جاتا ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو ہمارے رویوں میں بھی رمضان میں تبدیلی آ جانی چاہیے. ہم صبر کا یہ جو پیمانہ ہے اس کو اور تھوڑا بڑھانا چاہیے. اگر کوئی تکلیف دے تو آپ صبر کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں. جب آپ اپنے رویوں کو، اپنی عادتوں کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان غفلت میں نہیں گزرے گا، ماہ رمضان پریشانی میں نہیں گزرے گا. لیکن آپ نے صرف اگر یہ سوچا کہ میں نے ایک روزہ رکھنا ہے اور صبح سحری کر افطاری تک یہ میرا ایک رمضان کا ایک پیغام ہے یا رمضان کا ایک فرض ہے جو اس کو ادا کرنا ہے، باقی جو روزے کی ضروریات ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولے، باقی یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ باقی کام بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، تو ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. تو روزے کا مقصد مین پریکٹس یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک ہر وقت، کیونکہ صبح سحری سے لے کر شام تک یہی ٹائم ہوتا ہے زندگی کا، مین زندگی گزارنے کا. تو اس وقت میں آپ لوگوں سے ریلیشن قائم کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. اس وقت میں جب آپ کو ہر لمحے یاد ہے کہ میں نے پانی نہیں پینا، میں نے جوس نہیں پینا، میں نے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. تو اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان ہم پڑھتے ہیں، رات میں پھر دعا کرتے ہیں، شام میں اللہم انی لک صمت، یا اللہ تیرے لیے روزہ رکھا. دن بھر ہماری یہی کیفیت روزہ دار کی ہوتی کہ تیرے لیے روزہ رکھا. تو جب دن بھر کھانے پینے کے معاملے میں رب العالمین ہمارے ذہن میں، ہمارے خیال میں موجود ہے، حاضر ہے، تو پھر جھوٹ بولتے ہوئے کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ پھر غلط کام کرتے ہوئے کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ پھر کسی سے لڑائی ہونے پر زبان دراز ہونے سے بچاتے ہوئے کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ تو جب انسان کو روزے کی حقیقی پریکٹس ہو جائے نا، حقیقی اس کی عادت بن جائے، ذہن بن جائے، تو پھر حامد بھائی وہ بچ جاتا ہے. پھر اسے یہ خیال رہتا ہے یار میں روزے سے ہوں، چلو کوئی بات نہیں، لگ گئی گاڑی، لگ گئی، اس کو ٹکرا گیا، کوئی نقصان ہو گیا، تو بندہ یہ سوچتا ہے میں روزے سے ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی، میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. یہ احتیاط اپنا ایک احساس کی بات ہے. جس شخص کو یہ ایمانی احساس حاصل ہو گیا وہ غنیمت ہے. جسے نہیں ہوا، حضور نے فرمایا نا جس کو احساس نہیں، حیا نہیں، پھر وہ جو چاہے کرے. تو حیا اور احساس ہونا چاہیے کہ میں اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک باؤنڈری میں ہوں، ایک حد کے اندر ہوں، اس حد کا مجھے خیال کرنا چاہیے. بالکل مفتی صاحب نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا. ناظرین ہم نے نوٹ کیا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ عام دنوں میں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. رمضان میں زیادہ کچھ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یقیناً عام دنوں میں اگر ایکسیڈنٹ ہو نا تو ہم نے کھایا پیا ہوا ہوتا ہے، ہم ذرا سیر ہوئے ہوتے ہیں نا، تو پیٹ فل ہوتا ہے، ہم ریلیکس ہوتے ہیں، تو ہم اگنور بھی کر دیتے ہیں اکثر اوقات. لیکن رمضان میں ایسا ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں، رب العالمین کا فرمان بھی ملتا ہے. علماء اکرام جمعے کی تقریروں میں کہہ کر تھکتے تو نہیں، خیر وہ کہتے رہتے ہیں، زندگی بھر کہتے بھی رہیں گے. ہم لوگ یہاں پروگرام کر کے بھی یہ بات آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ صبر اختیار کریں، صبر اپنا لیجئے. لیکن ہمارے ہاں صبر نہیں ہے. کوئی ہلکی سی سائیکل کا اگلا ٹائر ہلکا سا ٹائر ٹچ بھی ہو جائے نا، ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، گاڑی سے اتر کے اس کو اچھی خاصی گالیاں دیں گے تب جائیں گے. تو سوچیں نا روزہ کہاں گیا ہمارا؟ روزہ ہم نے صبح سحری میں فریج میں بند تو نہیں کیا تھا نا. روزہ تو نام ہے گھر سے باہر نکلنے کا، عبادات میں وقت گزارنے کا. اچھی خاصی اس وقت جو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں برس رہی ہوں گی ہم پر. ہمیں محسوس کرنا چاہیے، بھوک لگے تو خوش ہو جائیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہاں آج روزہ قبول ہوگا. منہ سے اس جو بدبو آتی ہے روزے دار کی بدبو پر بھی بریک پہ ابھی ہم جائیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پر میں بات کروں گا. لیکن بار بار آوازیں آ رہی ہیں ناظرین،
بریک لینا ضروری ہے. بڑھتے ہیں بریک کی طرف, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. مفتی ساجد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب موجود ہیں. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ناظرین کرام, پروگرام کا وقت بھی قریب اختتام کے ہے. میں ایک سوال دونوں مفتی صاحبان کی خدمت میں رکھوں گا. مفتی صاحب, رمضان کا مہینہ ہے اور یقیناً ابھی پہلا جمعہ ہے آج, تو آنے والا جو وقت ہے وہ اور تیزی کے ساتھ چلا جائے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا, رمضان گزر جائے گا. تو جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے صبر کی بات کر رہے تھے, کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے اندر صبر اپنا لیں تو ہمارا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمیں اچھا خاصا ثواب ملے گا؟ میں چاہوں گا صبر پر ہی تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں ناظرین. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ روزہ جو ہے اس کا لغوی معنی صبر ہے, اور میں نے آیت کریمہ کا جو جز بیان کیا تھا اس کا مطلب اور مفہوم ہے وبشر الصابرین. رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. ہم اگر ایک دوسرے کو خوشخبری دیں وہ چھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن رب اگر خوشخبری دے تو وہ اپنی شان کریمی کے لائق دیتا ہے. اور پھر دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر فرمایا کہ روزہ میرے لیے تو میں اس کی جزا ہوں, یعنی روزے کا ثواب جو مقرر نہیں فرمایا. تو ان تمام چیزوں کو اگر مختصر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ حقیقت میں صبر ہی کا دوسرا نام ہے. اور اس مقدس مہینے کے اندر اگر جو شخص صبر کو اختیار کر لے, آپ یقین جانیں اس نے گویا کہ رمضان کی روح کو پا لیا. لیکن معاملات ہمارے اس کے برعکس ہوتے ہیں, جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں گویا کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے. اور بالخصوص جس وقت افطار سے کچھ دیر قبل ہم سڑکوں کا نظارہ کرتے ہیں, سڑکوں پر آتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو عزیزان ذی وقار کو اور ناظرین کرام کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ جو شخص صبر کے دامن کو ہاتھ میں نہ تھامے اس کا نقصان ہوتا ہے بہت بڑا. آپ نے گزشتہ رمضان بھی دیکھا ہوگا, افطار سے چند لمحے قبل بڑی بڑی گاڑیوں نے آدمیوں کو رون ڈالا اور خواتین کو رون ڈالا. کیوں؟ کہ صبر نہیں تھا, نہ گاڑی والے کے پاس, نہ بڑی گاڑی والے کے پاس, نہ چھوٹی گاڑی والے کے پاس. بھائی ایک منٹ کا صبر اگر ہم کر لیں تو ہم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. رمضان کے مقدس مہینے کا اجر و ثواب بھی صحیح معنوں میں پا سکتے ہیں, اور اپنی جانوں سے اور اپنے اموال کے نقصان سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. مفتی صاحب, ہم نے دیکھا ہے اسپیشلی ہمارے شہر کراچی میں جو افطار کا وقت قریب ہوتا ہے نا, گاڑی فل اسپیڈ میں ہوتی ہے. حالانکہ اگر ہمیں روزہ ہی کھولنے کا ہوتا ہے کہ یار گھر پہ پہنچ جائیں, آج کل تو کراچی میں جگہ جگہ افطار کرائی جاتی ہے. ہم وہ جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, جو افطار کراتے ہیں ان کو سلام بھی اور اچھی چیزیں یہ کروانا چاہیے. اس کے باوجود ہم سمجھ نہیں پا رہے, شاید ہمیں بس گھر ہی پہنچنا, افطاری گھر پہ ہی کرنی. گھر پہ کرنے کا زیادہ ثواب ہے, افطاری کہیں بھی کرے ثواب مل ہی جاتا ہے. بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے گھر پہنچ جائے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم F-16 کے اوپر سوار ہو کے اور اتنی تیزی کے ساتھ سڑکوں پر روان دواں ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم قبل از وقت اپنے آفس سے, اپنے جس جگہ سے ہم نکل رہے ہیں وہاں قبل از وقت ہم وہاں سے نکل جائیں اور قبل از وقت افطار سے ہم گھر پہنچ جائیں. لیکن اگر گھر نہیں پہنچ رہے تو الحمدللہ یہ مسلمانوں کا طریقہ اور وطیرہ رہا ہے, بالخصوص شہر کراچی کے اندر جو اس بات میں مشہور ہیں کہ جگہ جگہ دسترخوان لگتے ہیں افطار کے سجا. میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, کئی مرتبہ میں ٹریفک میں پھنس گیا یا کہیں, میں نے خود سڑک کے کنارے بیٹھ کر میں نے جو افطار کی, الحمدللہ افطار ہر جگہ ہی اچھی ہوتی ہے, ہر جگہ اچھی افطار ہوتی ہے. تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کے آپ افطار کریں اور اس کے بعد جو آپ نکلیں اور آرام سکون تسلی کے ساتھ آپ نماز ادا کریں. بالکل, بہادر آباد جو ہے وہاں پر بڑی اچھی افطار, ڈیفینس سائڈ پر, گلفٹن سائڈ پر, جہاں جہاں ناظرین آپ بستے نا پریشان نہیں ہوئیے گا, لازمی ہے گھر پہ ہی پہنچنا ہے. تھوڑی وہاں کر لیجئے, باقی جو بچی کچی ہو گھر پر جا کر لیجئے, ٹینشن تھوڑی نا, گاڑی سلو چلائیے پلیز, کیونکہ بہت سے لوگ ہیں, کسی نے بہن کی شادی کرانی ہوتی ہے, بھائی کی شادی کرانی ہوتی ہے, کوئی کس ٹینشن میں ہوتا ہے, کسی نے گھر پہ پیسے لے کر جانے ہوتے ہیں, گھر میں روزے والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. صبر کیا کریں نا یار, کسی کو لگ جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, جنا اسپتال چلے جاؤ تو بڑے مسئلے خراب ہوتے ہیں. مفتی صاحب جی, یہ ہے نا کہ افطاری روزہ کھولنا جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی سے بھی ہو سکتا ہے. ایک کھجور بھی آپ نے چکھ لی تو روزہ افطار ہو گیا. افطاری لیٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. افطاری جلدی کرنی چاہیے, جیسے اذانیں ہوں, احتیاط کا وقت پورا ہو جائے تو آپ اپنی افطاری کر لیں, کہیں بھی ایک گھونٹ پانی, 3 گھونٹ پانی یا ایک کھجور کھا لیں,
اس کے بعد روزہ افطار ہو گیا. بالکل. اب آپ آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد جب گھر پہنچیں گے تو بیٹھ کر آپ کر لیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات مفتی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا, سوال رہ جائے گا, ٹائم بڑا مختصر سے. یہ جو منہ سے میں بدبو نہیں کہتا, اس کو خوشبو کہتا ہوں, تو وہ جو آتی ہے تو اس کا بھی کوئی اجر ہے جی؟ اس پہ جو ہے بہت وقت ہمارے پاس کم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے, 90 پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر اس 30 کو 40 میں بڑھایا. تو یہ کیوں 30 کو 40 میں بڑھایا؟ جب آپ وہاں پہنچے جہاں آپ عبادت گاہ تھی آپ کی, وہاں پہنچے, وہاں پہنچ کر پھر بعد میں 10 کا اضافہ ہوا. اس کے تحت مفسرین نے ایک قول یہ بھی بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے, دن میں روزہ, رات میں عبادت, دن میں بھی عبادت. بیچ میں جب ان کے منہ سے روزہ رکھ کے انسان کے منہ سے ایک بو سی آتی ہے, بدبو نہیں بو, خوشبو سی آتی ہے, اسے خود بھی ایک فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بو کو ختم کرنے کے لیے مسواک کر دی. ایک قول یہ بھی ہے, ناظرین ذہن میں رکھیں, مسواک کر دی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ مجھے روزے دار کی یہ جو منہ کی بو ہے یہ بہت پسند ہے, میں اسے محبت کرتا ہوں, پسند کرتا ہوں. اس لیے چونکہ مشک و عنبر سے بھی, جی ایسے ہی الفاظ ہیں, مشک و عنبر سے مجھے یہ خوشبو پسند ہے. چونکہ آپ نے اس مطلب ایک طرح سے آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور کر دیا, تو اب اس میں جو ہے گویا اس 30 دنوں کے انتظار میں, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے تھے نا, 30 دن کی ملاقات تھی, بڑھا دی, 10 دن اور بڑھا دیے کہ اب یہ جو ہے جو خوشبو تھی اب خوشبو ہے, یہ جو خوشبو ہے تم نے ہٹائی, تو اب جو ہے آپ کو 10 دن اور عبادات کرنی پڑیں گی تاکہ وہ جو بو تھی وہ واپس پلٹ آئے. مطلب یہ ہے کہ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو روزہ جب پسند ہے تو روزے دار کے منہ کی بو بھی پسند ہے. حالانکہ آپ کو ایک میں بات بتاؤں, مسواک کی بات ہوئی, مسواک آیا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتہ تمہاری تلاوت کو سنتے بالکل تمہارے ہونٹوں کے قریب ہو جاتا ہے, تمہارے ہونٹوں کے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا مسواک کیا کرو تاکہ منہ میں بو نہ رہے, مسواک کیا کرو. روزے کی حالت میں حضور مطلب بتانے یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مسواک پسند ہے, لیکن بو مسواک سے بھی زیادہ پسند ہے. اب روزے کی حالت میں مسواک کرنا, مسواک کر سکتے ہیں, لیکن وہ مسواک جس کے ریشے زیادہ جھڑتے ہوں اور حلق سے نیچے اترنے کا خطرہ کسی کو ہو تو پھر وہ مسواک نہ کرے. حضرت پھر مسواک کی اجازت کیسے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو اللہ رب العزت نے, نہیں وہ تو وہاں پر ایک خاص اہتمام تھا نا, یہاں پر روزہ دار کو مسواک کرنے کی اجازت ہے. وہ مسواک حضور کی سنت سمجھ کر رہا ہے نا, نہ کہ اپنی بو کو مٹانے کے لیے کر رہا ہے. نیت کا فرق ہے نا, کہ منہ سے بو کو مٹانے کی, یہ بو تو ہے ہی پیاری. بعض جو پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ان کو بو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, تو اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ ہے, روزہ جب پسند, روزہ دار بھی پسند, اس کی ہر ادا پسند. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات آپ نے اختتام میں کی, روزے دار بھی پسند, روزے دار کی ہر ادا بھی پسند, روزہ بھی پسند. کیا بات ہے جی. مفتی صاحب یقین مانیے ہمارے ناظرین کو آپ بھی بہت زیادہ پسند, مفتی ساجد محمود صاحب بھی بہت پسند. جاتے جاتے میں چاہوں گا کوئی پیغام دے دیجیے ہمارے ناظرین کو, کوئی 20-25 سیکنڈ کا. مفتی ساجد مدنی صاحب, آپ ساجد صاحب آپ سے گزارش ہے پلیز کوئی پیغام. جی بالکل, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے مسواک کے حوالے سے ارشاد فرمایا, بالکل درست ہے. روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے, یہ شریعت محمدی ہے, وہ شریعت موسوی تھا. اللہ رب العزت کو صفائی پسند ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے افطار کر لیا ہم مسواک نہ کریں اور صفائی کا اہتمام نہ کریں, اور وہ جو گندگی والی بدبو ہے وہ روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے آ رہی ہے, وہ ایک الگ ہے. لیکن روزے کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے جسے خوشبو کہتے ہیں, وہ الگ ہے, وہ الگ ہی پہچانی جاتی ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے متعلق تھا. یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کو صفائی بے انتہا پسند ہے. اللہ رب العزت کو رمضان میں روزے پسند ہیں, نمازیں پسند ہیں, انسان کو اچھا بن کے رہنا رب ذوالجلال کو پسند ہے. سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے ساتھ بے پناہ محبت کرنا پسند ہے. اس مقدس مہینے میں ہمیں چاہیے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں, کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں, آسانیاں پیدا کریں. اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. میں مفتی صاحب آپ سے گزارش کروں گا, جاتے جاتے آج کے پروگرام کا اختتام ہے, کوئی پیغام دے دیجیے. جی جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا کہ روزہ دار کی منہ کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے, تو جب روزہ دار کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے تو ہمیں اپنی ذات میں بھی
خوشبوئیں پھیلانی چاہیے، خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے، عطر کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں، اس میں ایک عطر ہے۔ خوشبو لگائیں، خوشبو کی بوتل لے لیں، اور جب مسجد میں جائیں 2-4 نمازیوں کو بھی لگائیں، اپنے گھر میں بھی لگائیں، جتنے مرد حضرات ہیں سب کو لگائیں، خوشبوئیں پھیلائیں، رحمتیں پھیلائیں، سکون پھیلائیں، کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی تکلیف دے دے تو صبر کریں، کتنا اچھا ماحول ہو جائے گا، بہترین، وہ بولتے ہیں نا میٹھا میٹھا ماحول ہو جائے گا۔ میٹھا میٹھا ماحول اور میٹھا۔ حضرت آپ بار بار کھانے کی بات کریں، میٹھے کی، بھوک لگی ویسے ہی۔ ناظرین جمعے کا بابرکت دن ہے، کوشش کیجئے، افطار قریب ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے، نماز بھی ادا کیجئے، ہمیں بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مفتی صاحبان کو یاد رکھیے گا، ہمارے جتنے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم ہے ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں، کیونکہ آپ ناظرین وینس ٹی وی پر سحری ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہے ہیں، افطار ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں دیکھیں ہے انٹرٹینمنٹ، بٹ آپ کو رمضان کے دنوں میں برکتیں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے۔ جب اگر آپ اسکرین پر آتے ہیں، اسکرین پر آپ کو یا تو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا موقع ملتا ہے، یا قرآن کی تلاوت، یا مفتی صاحبان کے انداز میں گفتگو، کس طرح اسلام ہم تک پہنچا، اسلام ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، یہی تو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں۔ رمضان کی بابرکت سعادت کو سمیٹتے رہیے، لوٹتے رہیے، لوٹنے کا مزہ یہی تو مہینہ ہے، پورا مہینہ، رات نہیں، پورا مہینہ ہے، لوٹتے رہیں، دبا کر لوٹیں، جب چاند رات آئے گی یقین مانیے ہمیں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، اگلے جمعے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں کوشش کروں گا، مفتی صاحبان سے گزارش کروں گا، اگر اگلے جمعے کو بھی یہی ہمارے ساتھ رہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ بہت سے سوالات ہیں جو رہ چکے ہیں، وہ اگلے جمعے کو ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوں گے، نعتیں بھی سنیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔